بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے پیارے دوست صوفی انجم صاحب تشریف لائے اور میں نے لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، وفات پا گئی ہیں۔ تو صوفی صاحب نے خود ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور قبر مبارک میں خود اتر کر پہلے کچھ خاص کلمات پڑھے اور اس کے بعد بہت زیادہ انہوں نے تلاوت بھی وہاں کی، دعائیں بھی کی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ محترمہ کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور جتنے بھی دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کے سب کے درجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس دکھ اور اس غم کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ تو اس کے لیے یقیناً ہماری پوری روحانی محفل، ہمارے چینل کے سبسکرائبرز آپ کی والدہ محترمہ کے لیے دعا گو ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ ایک بیٹے نے اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھایا اور مولوی صاحب پیچھے ہٹ گئے، جب کہ مولوی صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا جی یہ خود پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ بڑا ہی مجھے اچھا لگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے قبر مبارک میں اتر کر بڑے خاص جو ہے وہ درود پیش کیے، تلاوت پیش کی، اس کا بھی بڑا اچھا لگا۔ تو ایک تو یہ بڑی حوصلے والی بات ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی یہ بڑے درجات والی بات ہے۔ میں اس وقت اپنے لیے سوچ رہا تھا کہ جب میری والدہ محترمہ کا بھی ایسے ہی انتقال ہوا تھا تو وہ سارا منظر میرے سامنے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب پڑیاں ڈالنے کا وہ لمحہ آ رہا تھا نا، جب پڑیاں ڈالی جا رہی تھیں، تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا سے جانے والے کے لیے یہ جو منظر ہوتا ہے نا، پڑیاں ڈالنے والا، اب اس دنیا اور دوسری دنیا میں یہ پڑیاں اور ان پڑیوں کے اوپر جو مٹی ہے وہ ایک پردہ ہے، آڑ آ گئی ہے۔ یعنی وہ صرف قبر کی پڑیاں اور مٹی دو دنیاؤں میں فرق کر رہی ہے۔ قبر کی دنیا اور ہے، باہر کی دنیا اور ہے۔ اب یہ پڑیاں اسی وقت ہی اٹھیں گی، جی مردے اسی وقت ہی اٹھیں گے جب قیامت کا وقت آئے گا، اس وقت تک ان کو یہیں پر رہنا ہے۔ تو کچھ تھوڑا سا بیان کریں گے کہ کیسا لگا آپ کو یہ پورا؟ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ شاہد صاحب نے میرے ساتھ گفتگو میں یہ سوال اٹھائے ہیں، میں اس کا جواب اس طرح سے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے نماز جنازہ اپنی والدہ کی خود پڑھائی، اور جو وہاں پہ مولوی صاحب تھے ان کو میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نماز جنازہ خود پڑھاؤں گا، آپ اپنا بیان مکمل کیجیے گا۔ جی۔ تو انہوں نے اس پہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ جی۔ کہتے ہیں ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جو لوگ جن کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے وہ جنازہ خود پڑھائیں۔ جی۔ کیونکہ میں صرف اپنی بات کرتا ہوں کہ جس وقت میں جنازہ پڑھانے کے لیے مسلح پہ کھڑا ہوا، ہاں جی، جو میری کیفیت تھی، میں اندر دل ہی دل میں رقت امیز زار و قطار رو رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا، اور میرا جسم لرز رہا تھا، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی، اور میں اپنے رب کے حضور میں کھڑا تھا اور اپنی والدہ کے لیے مغفرت مانگ رہا تھا۔ جی بالکل۔ تو جو مجھ پہ حال وارد تھا، یہ ایک مولوی صاحب کے اوپر یہ حال وارد نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر ہے۔ ان کا پروفیشن ہے کہ جی۔ انہوں نے جس طرح دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھانی ہے، اسی طرح نماز جنازہ بھی پڑھا کے چلے جانا ہے۔ جی۔ لیکن جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھانا ہے، دوبارہ پتہ نہیں زندگی میں کوئی پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا، جی، وہ پورے خشوع خضوع کے ساتھ وہ کرے گا، اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر بات کرے گا۔ جی۔ اور پھر وہاں پہ میں نے اپنی والدہ کے لیے نماز جنازہ کے بعد جب دعا کی، جی، تو میں نے کہا رب یہ میری ایک ماں ہے، اللہ، تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اللہ، اور میری ماں نے بچپن میں جس طرح میرے ساتھ محبت اور شفقت کی وہ میں نہیں بولا، تو بھی میری ماں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کر کہ میری ماں جو ہے تیری آغوش میں آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے سب کو چاہیے
کہ وہ کم از کم اتنا ضرور اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں جی کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کا نماز جنازہ خود پڑھائیں۔ میں نے بھی ناظرین کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ نماز جنازہ یا نکاح پڑھوانا ہے تو کیا مشکل ہے، کوئی دوسری مخلوق تو نہیں نہ آئے گی، کچھ چند آیات ہی ہیں خاص جو کہ پڑھنی ہوتی ہیں، وہ زبانی یاد نہیں ہے تو کتاب سامنے رکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، خود پڑھائیں، اس کا تو اجر ہی کچھ اور ہے اور اس کا مزہ بھی کچھ اور ہے۔ بالکل۔ انجم صاحب ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ اپنی والدہ سے ملاقات کریں، آپ کا بھی کرتا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ بہت سارے ہمارے ناظرین پوچھتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، چلے گئے ہیں، وصال ہو گیا ہے، وفات ہو گئی ہے، کوئی بھی نام دے لیجئے بیسیکلی، تو ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں۔ صحیح۔ تو روحانی دنیا، اب روح کا تعلق روحانی دنیا سے ہے۔ بالکل، بے شک۔ انسان کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ روح نہیں مرتی۔ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل روح ذائقۃ الموت نہیں ہے، نہیں، کل نفس، کل نفس ذائقۃ تو اس کا مطلب ہے کہ نفس یعنی جسم کی موت ہی ہوتی ہے اور روح تو زندہ ہی رہتی ہے۔ زندہ رہتی ہے۔ جب ہم سو بھی جاتے ہیں تو روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کسی پیارے سے ملنا چاہتے ہیں جو کہ قبر میں ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی کچھ؟ یقیناً آپ کا تو بڑا گہرا تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ، پچھلے تقریباً 40 سالوں سے تو میں بھی جانتا ہوں، تو اس معاملے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے، اپنا تجربہ بھی بتائیے گا۔ شاید صاحب میں آپ کو بتاؤں گا، جی جیسے ایک عام آدمی کوڑا ہوتا ہے، ہاں جی، آج سے 40 سال پہلے میں بھی ایسے کوڑا تھا، یقیناً مجھے کچھ علم نہیں تھا، جو کتاب سے پڑھ لیا اس پہ یقین کر لیا، جو کسی سے سن لیا اس پہ یقین کر لیا، ایسا ہی ہے۔ لیکن اب چونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں تو روحانی فیلڈ میں ہر بات کا جواب موجود ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے جی، تو اگر کوئی کسی سے ملنا چاہتا ہے، اب اس کا عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکا ہے، کسی کا ماں، کسی کا باپ، بہن، بھائی، بیٹا یا کوئی اور رشتہ، تو وہ ضرور اس سے مل سکتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا سنجیدہ پن جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، سنجیدہ پن، سنجیدگی کے ساتھ، یہ نہیں ایک دن 2 دن ذکر کر لیا، ہاں جی، وہ وظیفہ کر لیا تو اس کے بعد کہا جی چھوڑو جی، ہمیں تو 2 دن میں تو کچھ نہیں ملا، تیسرے دن ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ، تو جو اس طرح کا رکھیں گے نا مزاج، ان کو تو کچھ نظر نہیں آنا۔ اچھا، اور اگر جی، وہ پھر بھی اللہ مہربانی کرتا ہے، ہاں جی، وہ روح کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، نظر آ جاتا ہے، ہاں جی، ان کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ کیا واقعی وہ عالم برزخ میں سے جا کر ملاقات ہوئی ہے، یا وہ ان کو پچھلی کوئی گزری ہوئی بات جی، وہ اس کے مائنڈ نے ریپیٹ کر کے ان کو دکھلا دی ہے۔ ہاں، یہ بھی صورتحال ہے، بالکل، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عالم برزخ میں جا کر اس وقت دیکھیں ہمارا عزیز کس حال میں ہے۔ بہت ضروری ہے، ان کو ہماری دعاؤں کی اور بڑی ضرورت ہے۔ ہاں جی، اور اس کے لیے ہمارے پیر و مرشد نے وظیفہ بتایا۔ میری وائف اسی طرح جب میری ساس کا انتقال ہو گیا، اچھا، تو اس کے 40ویں کے بعد جب بابا جی لاہور تشریف فرما ہوئے، بابا جی سے مراد آپ کے مرشد، ہمارے پیر و مرشد نام ان کا ذرا ناظرین کو بتا دیجیے۔ پیر عنایت اللہ شاہ نقیبی قادری، جی، گجرات میں، گجرات شریف میں پھیرا کھٹانا کے پاس پھیرا کھٹانا، جی، ان کا وہ ہے دربار شریف ہے اب، جی، ٹھیک ہے، تو وہیں پہ آستانہ ہے پھیرا کھٹانا شریف میں۔ اچھا، تو بابا جی تشریف فرما تھے لاہور، ماڈل ٹاؤن ہمارے پاس، اچھا، تو میری بیگم نے نا بابا جی سے کہا کہ میں اپنی والدہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ، پہلے میری بیگم نے پوچھا بابا جی میری ماں کس حال میں ہوگی؟ بابا جی نے کہا بہت اچھے حال میں ہیں۔ انشاءاللہ، انہیں کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، انہیں کہا واقعی تم دیکھنا چاہتی ہو؟ انہیں کہا بالکل۔ انہیں کہا پھر آپ نے نا وظیفہ پڑھنا ہے، جی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ طریقہ کیا ہے جی اس کا وظیفے کا؟ اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ باوضو ہو کر رات سونے سے پہلے، جی، جب آپ کے سارے کام ختم ہو جائیں، اچھا، تو آپ اس وظیفے کو 31 تسبیحاں روزانہ پڑھنی ہیں۔ 31 تسبیحاں، ہاں جی، 3100 مرتبہ کہہ لو آپ نے وہ لفظ پڑھنا ہے۔ جی، یہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے گا 31 تسبیح ہوگی اگر؟ تسبیح ہاتھ میں پکڑے نا، اچھا، یا ڈیجیٹل لے لیں بٹن دبانے والی؟ وہ کر لیں، دونوں میں، ٹھیک ہے، دونوں میں جو مرضی وظیفہ کر لیں۔ جی، تو یا ایک اور تسبیح لے لیں، اس کے اوپر آپ جب 100 تسبیح ہو ایک دانہ اس پہ پورا کر لیں، ہاں جی، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔
تو یہ کرنے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے 3100 پورا کرے گا. یعنی دن میں کسی وقت بھی پڑھ لے یا رات کو سونے سے پہلے؟ یہ رات کو، یہ رات کو ہی، رات کو جب اس نے سونا ہے بستر پر اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے. ویسے 31 تسبیح کوئی زیادہ نہیں، کچھ کم نہیں ہے. یہ معاملہ بھی بہت مشکل ہے، آسان ہے. آپ نے عالم ناسوت میں رہتے ہوئے ہاں جی، عالم ارواح میں جانا ہے آپ نے. جی تو یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے. علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. جی جی. تو انہوں نے تو کلی طور پر فرمایا ہے، لیکن یہ جزوی طور پر بھی جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے، پھر کچھ ملے گا. اچھا 31 تو کتنے دن تک کر رہی ہیں جی؟ یہ آپ نے 40 دن تک یہ تسبیحاں پڑھنی ہیں. 40 دن تک. ٹھیک تو ہے. ویسے عموماً کتنے دنوں میں لوگوں کو جو ہے کبھی خواب آ جاتا ہے یا ملاقات ہو جاتی ہے کیسے؟ میری وائف نے جو کیا تھا جی 22ویں دن 22ویں رات کو جی. میری وائف کو نظر آ گیا تھا کہ اس نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ باریک جالی کا لباس وہ زیب تن کیا ہوئی ہے، سفید رنگ کا، سفید نورانی لباس. نورانی لباس دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ مطلب ایسے جالی کا ہے یا ایسے. اور ایک بہت بڑا جو ہے پارک کہہ لیں یا جنت کا باغ کہہ لیں، جی اس میں وہ ٹہل رہی ہیں. سبحان اللہ. اچھا. اور جو ہم کلمات پڑھ کر بیچ رہے ہیں ہاں جی، وہ ایک ڈش میں کھانے کی صورت میں ان تک پہنچ رہے ہیں. جو آپ ان کے لیے مطلب سورہ فاتحہ کسی نے پڑھی، کسی نے سورہ الاخلاص پڑھی، کسی نے کچھ پڑھی، ڈش میں ان کو پیش کی جائے. ڈش میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، کوئی کسی نے پکڑی نہیں ہوئی ڈش، اچھا. ان کے منہ پہ کے پاس آ کر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر پیچھے سے دوسری ڈش آ جاتی ہے. یہ خواب دیکھا تھا؟ یہ خواب دیکھا. ناظرین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اس کے بعد جب بابا جی سے دوبارہ آستانے پہ ملاقات ہوئی جی. تو میری بیگم نے کہا کہ بابا جی میں نے اس طرح دیکھا ہے. پھر انہوں نے اس کی تشریح کی. اچھا. انہوں نے کہا جو سفید لباس میں نظر آئی ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت عالم برزخ میں موجود ہیں، جی. اور ان کا جو سٹیج ہے ہاں جی. وہ جنت کا سٹیج ہے، جو باغ آپ نے پیچھے اچھا دیکھا. مطلب عالم برزخ میں بھی درجات ہیں. درجات ہیں. جی صحیح. اور جو آپ نے ڈش میں کے اندر کھانا ان کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے منہ کے پاس جا کے غائب ہو جاتا ہے، جی. تو وہ جو آپ پڑھ کر بھیج رہی ہیں ان کو، یہ ان کو پہنچ رہا ہے. اللہ. اچھا. تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہے. اور جو بندہ کام کرتا ہے وہ پوری استقامت اور ذمہ داری کے ساتھ کرے. ٹھیک. ہو سکتا ہے 10 دن میں ہی نظر آ جائے اس کو، ظاہر ہے یہ تو اللہ کی مرضی جب دکھا دے. یہ اس بندے کی نیت ہے جی کہ وہ کتنی دل جمی سے یہ کام کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. اور یہ جو وظیفہ ہے اس کے کوئی اور فائدے بھی ہیں یا یہ صرف الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جلال، اس وظیفے کے کچھ اور بھی اس کے اور فائدے بھی ہیں؟ کیا کیا ہے؟ اگر کسی بندے نے آپ کے اوپر تعویذ کیے ہوئے ہیں، تعویذ کی آپ کے اوپر کالے جادو کی وار کی ہوئی ہے، اچھا، یا آپ کے لیے وہ حسد رکھتا ہے، نظر باد ٹونا ٹوٹکا آپ کے خلاف کرتا ہے، اچھا، اس سب طرف سے آپ کو پروٹیکشن دے گا. اللہ اکبر. یعنی بڑا یہ مطلب سمجھ لیں کہ ملٹی فنکشنل زیادہ اس کے جو فائدے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے مرید نہیں ہیں، جو کسی کے مرید نہیں ہیں، وہ آٹومیٹک یہ وظیفہ کرنے سے غوث پاک کی زیر سایہ آ جائیں گے. اس وظیفے سے ان کی سمجھے کہ کال جو ہے غوث پاک کے دربار میں جا رہی ہے اس وظیفے کے پھیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا رتبہ ہے جی. اور یہ کال چونکہ میں بتا رہا ہوں ہمارے تھرو میرے بابا جی کی طرف اور پھر وہاں سے غوث پاک کی طرف جائے گی. اچھا. اور ان کو پتہ چلے گا کہ کس سلسلے کی طرف سے یہ کال آئی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ ان کو کوئی نہیں جانتا جو وظائف کر رہے ہیں. جی. تو جس نے رکا دیا ہے، ہاں جی، رکے والے کو دیکھا جاتا ہے رکا کس نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. رکے اس رکے کی قدر ہوتی ہے. پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اہلاً و سہلاً مرحبا، اندر آ جاؤ، کہو اپنی بات جو آپ نے کہنی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ کیونکہ آپ کا ظاہر ہے کہ تعلق ہے ایک اس سلسلے سے، بالکل، تو وہاں پر سلسلوں سے پکارا جاتا ہے. بالکل، کہ اس بندے کا کیا پہچان ہوتی ہے، پہچان ہے اس کی اس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑا اچھا آپ نے بتایا جی. اب ناظرین اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب کب کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے پہلے دن ہی آپ کی ملاقات ہو جائے، 5ویں دن 10ویں دن. گھبرائیے مت، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے اور کوئی ایسا یہ ٹائمر تو لگا نہیں ہے کہ وقت پہ وہ جناب گھڑی بول اٹھے گی. اللہ کو منظور ہوا تو پہلے دن، اللہ کو نامنظور ہوا تو 40 دن کے بعد بھی نہیں شاید.
لیکن شاہد صاحب نامنظور والی کوئی بات نہیں، اس میں نامنظوری ہے ہی نہیں. نامنظوری ہے ہی نہیں، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. سبحان 100% اس نے دینا ہی دینا ہے آپ کو. نہیں، جو ذکر اذکار ہوتے ہیں ان کا تو چلیں ثواب تو حاصل ہوتا ہی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے ان سے. شاہ صاحب ایک بندہ حالت خواب میں دیکھتا ہے، جی صبح اٹھ کے وہ خواب بھول جائے تو یہ الگ بات ہے. ہاں جی. لیکن اگر خواب بھول جاتا ہے تو اپنے رب سے جستجو کرے کہ یا باری تعالیٰ میں تو جو رات دیکھا تھا بھول گیا ہوں، مجھے دوبارہ دکھا. تو اسی وظیفے کے اندر دوبارہ بھی نظر آئے گا وہ انشاءاللہ باذن اللہ. بہت اچھا بتایا جی. ایک اور اس میں سے کلاس نکل آیا جی کہ اس وظیفے کے فائدے بھی بہت ہیں، اور آپ ڈائریکٹ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑ بھی جاتے ہیں، اور آپ اپنے پیاروں کی جو ہے وہ ملاقات بھی ان سے کر سکتے ہیں. آپ کے خواب میں ان کی زیارت بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں. ہم سے بہت ساری ہماری بہنیں کہتی ہیں جو بیوہ ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے خامد جو ہے وہ کس حالت میں ہے. تو یہ آپ کیجئے بسم اللہ. اور 31 تسبیحاں ضروری 31 ہی. ہاں جی. اگر کسی وجہ سے کسی دن تسبیح مس ہو جاتی ہے 2 دن 4 دن جی تو اس میں گھبرانے والی کوئی ضرورت نہیں. جی لیکن کوئی وجہ جو ہے وہ اوتھینٹک وجہ ہو ٹھیک ہے. تو آپ نے 40 دن پورے کرنے ہیں. 40 دن مطلب خواتین ہوتی ہیں کہ وہ کچھ دن وہ وضو نہیں کر سکتی ہیں تو وہ پھر وہ اجازت اپنے 40 دن پورے کر وہ بھی اجازت ہے. اگر ایک خواتین کسی شادی پہ گئی ہوئی ہے اس رات وہ نہیں پڑھ سکتی تھکاوٹ کی وجہ سے تو بھی اجازت ہے اس کو. اجازت ہے جی انشاءاللہ. تو آپ کی طرف سے اس وظیفے کی اجازت ہے جی؟ ہاں جی مجھے میری طرف سے اجازت ہے جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ناظرین صوفی انجم صاحب کا یوٹیوب چینل ہے، اور الحمدللہ میں نے ان کی بڑی محنتیں کی تھی کہ آپ کا جو فیض ہے وہ لوگوں تک پہنچے، آپ کا جو علم ہے لوگوں تک پہنچے. تو انہوں نے چینل بنایا راہ توحید کے نام سے. آپ ویڈیو کے شروع سے لے کے ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں. ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے، اور راہ توحید کا لوگو وغیرہ بھی اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ اس چینل پہ جائیے، اور کوئی مزید کوشچنز کرنے ہوں تو سبسکرائب کر کے آپ ان سے کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. میں تو اکثر اوقات میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن صوفی صاحب میرے اس معاملے میں بڑے ماشاءاللہ بہت زیادہ پنکچول ہیں. وہ تمام سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور آپ سے رابطہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. آپ نے اس حالت میں بڑا قیمتی وقت دیا اور ناظرین تک اتنی معلومات پہنچائیں. جی ناظرین جزاکم اللہ خیر. مزید کوئی اگر آپ کو کوشچنز کرنے ہوں صوفی صاحب سے تو ان کے چینل پہ آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. 19 منٹ دی